بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی مسلمان توہین رسالت کا ارتکاب کرے یا اسلامی ریاست کا کوئی غیر مسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرے تو اسلامی فقہ بالخصوص حنفی فقہ میں اس حوالے سے کیا احکامات ہیں اور اس حوالے سے کیا سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ ماضی میں اس حوالے سے کئی ابہامات اور اشکالات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 200 سال قبل نامور شامی فقیہ اور بلند پایہ محقق علامہ ابن عابدین، جنہیں خود حنفی فقہ پر ایک سند اور اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے، یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ حنفی فقہ میں اس حوالے سے کیا احکامات پائے جاتے ہیں، تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام او احد اصحابہ الکرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے ایک وقیع علمی رسالہ تحریر کیا تھا۔ اس رسالے میں، جسے شاید حنفی فقہ میں اس موضوع پر اولین مستقل تصنیف ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ بات نہایت مدلل اور واضح انداز میں ثابت کی تھی کہ حنفی فقہ میں اس حوالے سے کیا احکامات پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے حکام اور قاضیوں کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تھی۔ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب نے اسی رسالے کو انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے اور اس کا عنوان ایکسپاؤنڈنگ دا حنفی لا آن بلاسفیمی تجویز کیا ہے۔ یہ کتاب شریعہ اکیڈمی کے شعبہ تحقیق و مطبوعات نے شائع کی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کتاب کو علامہ ابن عابدین کے اس رسالے کا محض ترجمہ قرار دینا شاید درست نہ ہو، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے کتاب میں ترجمے کے ساتھ ساتھ جا بجا نہایت علمی اور وقیع حواشی بھی تحریر کیے ہیں، اور کتاب کے آغاز میں ایک بھرپور علمی اور پرمغز مقدمہ بھی سپرد قلم کیا ہے۔ اس مقدمے میں ڈاکٹر صاحب کئی اہم ایشو زیر بحث لائے ہیں۔ مثال کے طور پر وطن عزیز میں توہین رسالت سے متعلق قانون کن تاریخی مراحل سے گزرا ہے، اس حوالے سے ہماری اعلیٰ عدلیہ نے کیا تعبیر و تشریحات کر رکھی ہیں، اس قانون میں عدالتی اور قانونی لحاظ سے ابھی تک وہ کون سے خلا اور کمزوریاں موجود ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے انتہائی علمی دیانتداری اور مدلل انداز میں ان پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ علامہ ابن عابدین کے اس رسالے کا بنیادی مقصد توہین رسالت اور توہین صحابہ کے حوالے سے حنفی فقہ کی ٹھیک اور واضح پوزیشن بیان کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں یہ پوزیشن اس وقت تک واضح ہو ہی نہیں سکتی جب تک حنفی فقہ میں مختلف آراء میں سے راجح رائے کے تعین کے حوالے سے جو اصول و ضوابط پائے جاتے ہیں ان کو نہ جان لیا جائے، اور حنفی فقہ میں حقوق کی تقسیم کا جو نظام پایا جاتا ہے اور فوجداری قانون پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو کما حقہ نہ سمجھ لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مقدمے میں ڈاکٹر صاحب نے اس پر نہایت مفصل گفتگو کی ہے اور ہمیں یہ سمجھایا کہ حنفی فقہ میں حقوق کی تقسیم اور حقوق کے اثرات کو سمجھے بغیر فوجداری قانون کو سمجھنا ناممکن ہے۔ لیکن میرے خیال میں مقدمے کا سب سے اہم اور مفید حصہ وہ ہے جہاں ڈاکٹر صاحب نے علامہ ابن عابدین کے اس رسالے کو قواعد و ضوابط کی صورت میں سمو دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں پوری کتاب کو 4 بنیادی اصولوں کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔ آگے چل کر وہ ان اصولوں کے تحت ذیلی قواعد اور ضوابط بیان کرتے ہیں جن کی تعداد 70 کے قریب ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی شخص مقدمے کا صرف یہی حصہ
جہاں ڈاکٹر صاحب نے بنیادی اصول اور قواعد و ضوابط ذکر کیے ہیں پڑھ لے تو اس کے لیے حنفی فقہ جاننا، بالخصوص اس موضوع پر حنفی فقہ جاننا مشکل نہیں ہوگی۔ جہاں تک ابن عابدین کی اس تصنیف کے ترجمے کا تعلق ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اسے 5 ابواب کے تحت ترجمہ کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا اس پر ارتداد کی حد کے احکام لاگو ہوں گے، یا یہ کہ توہین رسالت بذات خود مستقل ایک حد ہے؟ اس حوالے سے پہلے باب پر گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرے اور تیسرے باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان توہین رسالت کے ارتکاب کے بعد توبہ کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ اس حوالے سے حنفی فقہ میں کیا احکام پائے جاتے ہیں، یہ دوسرے اور تیسرے باب کا موضوع ہے۔ چوتھے باب میں اگر کوئی غیر مسلم توہین، اور بالخصوص اگر وہ اسلامی ریاست کا باشندہ ہے، وہ توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا احکام ہیں؟ کیا ایک مسلمان اور اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری کی جانب سے توہین رسالت کا ارتکاب ایک جیسا ہی جرم شمار ہوتا ہے؟ کیا دونوں پر ایک جیسی سزائیں ہی نافذ کی جائیں گی؟ کیا دونوں کے لیے گواہی، سزا، عدالتی طریقہ کار کا معیار ایک جیسا ہی ہوگا؟ اس حوالے سے گفتگو چوتھے باب میں کی گئی ہے۔ 5ویں اور آخری باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی توہین کرتا ہے تو اس حوالے سے حنفی فقہ میں کیا احکام پائے جاتے ہیں۔ کتاب کے آخر میں ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب نے 4 ضمیمے بھی شامل کی ہیں۔ پہلے ضمیمے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ واقعہ افک، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعہ افک جو ہے وہ قانون جو توہین رسالت سے متعلق جو قانون ہے اس حوالے سے ایک اہم نظیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک آپ واقعہ افک کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھیں گے اس وقت تک توہین رسالت کی تفہیم مشکل ہوگی۔ واقعہ افک سے متعلق جو تفصیلات اور احکام ہیں ڈاکٹر صاحب نے انہیں پہلے ضمیمے میں بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں فوجداری قانون میں احسان یا محسن کا جو تصور پایا جاتا ہے اس سے متعلق جو تفصیلات اور احکام ہیں وہ دوسرے ضمیمے میں بیان کیے گئے ہیں۔ مشہور حنفی فقیہ شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے ارتداد کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے انتہائی اختصار اور جامع انداز میں ان کا خلاصہ تیسرے ضمیمے میں بیان کیا ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اپنے رسالے میں جن فقہا کے کام سے استفادہ کیا تھا ان فقہا کا مختصر تعارف جو تقریباً 80 کے لگ بھگ ہیں اور جو محترم رفیق شنواری صاحب کے قلم سے ہے وہ چوتھے ضمیمے میں شامل کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو ترجمہ کیا ہے وہ عام لوگوں اور بالخصوص قانون کے طلباء کے لیے ایک خاصے کی چیز ہے۔ اس میں ترجمے میں قانونی زبان کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے۔ آخر میں میں یہ بیان کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں جو 4 بنیادی اصول ہیں جو اس پوری کتاب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ ان کے نزدیک پہلا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر ارتداد کے احکام لاگو ہوں گے، یعنی ارتداد کے جو بھی احکام ہیں وہی احکام ایک مسلم کی جانب سے توہین رسالت کا ارتکاب کرنے کی صورت میں لاگو ہوں گے۔ اگر ایک مرتد کی توبہ قبول کی جاتی ہے تو توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے شخص کی بھی توبہ قبول کی جائے گی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر ارتداد کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، وہ حدود جرائم کے تحت نہیں آئے گا بلکہ وہ سیاست شرعیہ کے تحت آئے گا، اور اس پر وہ غیر مسلم شہری جس نے اسلامی ریاست کے ساتھ عقد ذمہ کر رکھا ہے وہ ذمہ بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ حاکم وقت کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ اس کے لیے وہ جو سزا تجویز کرے وہ کرے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر
کوئی مسلم یا غیر مسلم دیگر انبیاء کی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی احکام ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے وقت ہوتے ہیں. یعنی ایک مسلم کے لیے وہ ارتداد ہوگا اور ایک غیر مسلم کے لیے وہ سیاست شریعہ کے تحت جرم ہوگا. چوتھا اور آخری اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین سے ارتداد کا حکم لازم نہیں آتا، بلکہ یہ ایک سیاست شریعہ کے تحت جرم ہے. ہاں بعض اوقات علامہ ابن عابدین نے یہ صراحت کی ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ارتداد کے تحت آ جاتا ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ علامہ ابن عابدین کی یہ کتاب اور ڈاکٹر صاحب کا یہ ترجمہ اور شروع میں جو بھرپور مقدمہ ہے، اس کا بنیادی مقصد جذبات سے بالاتر ہو کر ٹھیک ٹھیک سنجیدہ اور علمی انداز میں یہ بیان کرنا ہے کہ حنفی فقہ میں توہین رسالت کی صورت میں احکام کیا ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی صورت میں ایک مسلمان جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتا، لیکن علامہ ابن عابدین نے جیسا کہ اس رسالے کے شروع میں بیان کیا ہے کہ اگر قرآن و سنت سے ہمیں کوئی احکام مل جائیں تو اس صورت میں ہم پر لازم ہے کہ ہم ان احکام پر عمل کریں، نہ کہ اپنے جذبات پر چلیں. تو اس لیے انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ لا مجال للعقل بعد اتضاح النقل، کہ قرآن و سنت سے منقول احکام کے بعد جذبات اور عقل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.